الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اس سے پہلے طلاق ثلاثہ پر درس ہوا تھا نا، طلاق ثلاثہ پر بھی ہو گیا نا، لیکن پرچوں میں تو آپ کو پتا ہے نا کتنے کتنے نمبر آئے ہیں، نہیں پتہ لگا؟ جن کے 40 ہیں وہ 36 سمجھے اپنے، ان کو 4 ریاتی ملے۔ تو پرچے دیکھ کر تو یہ معلوم ہوا کہ آپ بالکل ساری غیر مقلد ہے شاید، کیونکہ یاد تو کرتے نہیں کچھ۔ غیر مقلدیت نام ہے اکابر سے دور ہونے کا، تو اس لیے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک سیاسی غیر مقلد ہے، سیاسی غیر مقلد، جن کو مودودی کہتے ہیں، کیونکہ جو مذہبی غیر مقلد ہیں ان کو رفع دین سے زیادہ پیار ہے۔ ان کو ایک چیز رفع دین سے زیادہ پیاری ہے جس کا نام ووٹ ہے، تو چونکہ ووٹ رفع دین نہ کرنے والوں کے زیادہ ہیں دنیا میں، اس لیے انہوں نے اپنی رفع دین کو ووٹوں پر قربان کر رکھا ہے۔ تو آج مودودی کے بارے میں یہ چند حوالے میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ کہ جو بھی، یہ تو میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا نا کہ جو بھی اکابر سے کٹ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی بیماری میں لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے مودودی صاحب نے بھی پھر جب نیا دعویٰ کیا تو اس کے مسائل بھی عجیب و غریب تھے۔ قرآن پاک کی تفسیر میں بھی اس نے نیا انداز اختیار کیا جو پہلوں کا نہیں تھا۔ تو تقلید چھوڑنے والوں کی پہلی منزل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شخصی تقلید نہیں ہونی چاہیے، غیر شخصی ہونی چاہیے، کیونکہ شخصی تقلید میں نفس کو بڑی شاخ گزرتی ہے، یہ پابندی ہوتی ہے نا، اور غیر شخصی میں نفس کھلا چھوٹ جاتا ہے، کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا، کوئی مسئلہ کسی کا لے لیا۔ تو جب آزادی آ جاتی ہے پھر انسان پہلے اجتہادی مسائل میں آزاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اجماعیات میں آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر عقائد میں بھی آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نفلوں میں سستی کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دے گا، اور جو سنتوں میں سستی کرنا شروع کرتا ہے پھر اس کے سامنے فرائض جو ہے وہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اصل میں ابتدا یہیں سے کی جاتی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی شخصی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ میں رحیم یار خان میں، کافی عرصے کی بات ہے، سوال جواب کی محفل تھی، تو ایک مودودیہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جی آج کل اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اجتہاد کا تو بند ہے، الحاد کا کھلا ہے۔ کہ جی اب جو نئے مسائل پیدا ہوں گی ان کا حل کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو بھی اس دروازے سے آنا چاہتا ہے اس نے نیا مسئلہ کوئی حل نہیں کیا، وہ پھر بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حل کر دیتے، کیونکہ فقہ میں ایسے قواعد موجود ہیں کہ جو بھی نیا مسئلہ آئے گا وہ اس قاعدوں سے حل کر لیا جائے گا۔ لیکن جو بھی نیا اٹھتا ہے وہ پچھلی پرانی نماز کو غلط کہتا ہے کہ تمہاری نماز غلط ہے،
تمہارا جنازے کا طریقہ غلط ہے، جنازہ تو آج نیا شروع نہیں ہوا نا۔ تو میں نے کہا ایک ایسا مجتہد بتاؤ جو نیا، جس نے مجتہد ہونے کا نیا دعویٰ کیا ہو اور اس نے کوئی نیا پیش آنے والا مسئلہ حل کیا ہو کہ بھئی یہ مسئلہ نیا پیش آ گیا ہے، انجیکشن کا مسئلہ کیا ہے، سپیکر کا مسئلہ کیا ہے۔ بلکہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا نام تو یہ لیا کہ نئے مسئلے حل کرنے ہیں، لیکن پرانے دین کو غلط کہنا شروع کیا اور کوئی اس نے کام نہیں کیا۔ تو یہ سب سے پہلے تو میں نے سرخی دی ہے حق تنقید۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اسی درجہ میں رکھے۔ دستور جماعت اسلامی صفحہ 14۔ تو ان کے ہاں ہر آدمی کو تنقید کا حق ہے اور ہر کسی پر تنقید کا حق ہے سوائے مودودی کے۔ مودودی پر تنقید نہیں ہو سکتی، انبیاء علیہ السلام پر بھی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن پاک نے تو بالکل سیدھا راستہ بتایا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہمیں تو ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ان پر تنقید کرنے کا۔ ایک راہبر ہوتا ہے اور دوسرا راہ رو ہوتا ہے۔ تو منعم علیہم جو ہے یہ ہمارے راہبر ہیں، ہم راہ رو ہیں، اور یہ لوگ نہ راہبر ہیں نہ راہ رو ہیں، بلکہ کیا ہے؟ راہزن ہے۔ یہ لوگ راہزن ہیں، سیدھے راستے سے ہٹانے اور بھٹکانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کی تابع داری اسی وقت تک ہوگی جب اس کی عظمت دل میں ہوگی، اس سے محبت ہوگی، اور جب اس پر تنقید شروع ہوگی تو تنقید کے بعد عظمت اور محبت کا باقی رہنا محال ہے۔ اس لیے اب تو یہ ان سے اپنی عزت کروائے گا، نہ کہ ان کی عزت کرے گا۔ اسی لیے آگے لکھتا ہے تقلید میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز اور گناہ، بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے۔ گناہ سے شدید تر چیز کا نام تو کفر ہی ہوتا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک سکول کے طریقے اور اس کے اصول کا اتباع کرنا اور چیز ہے، اور تقلید کی قسم کھا بیٹھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا۔ رسائل مسائل حساب اول صفحہ 244 تبع 2۔ تو دیکھیے ایک ہوتا ہے تعصب، اس کو ہم بھی برا کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے تسلب، اپنے مسلک پر مضبوطی، اس کو برا نہیں ہم کہتے، یہ تو محمود چیز ہے نا۔ تعصب یہ ہے کہ دوسرے ائمہ یا ان کے مقلدین کو غلط کہا جائے، ان میں کیڑے نکالے جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام جو ہے سب کو ہم مانتے ہیں اور ان میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتے ورنہ ایمان نہیں رہتا، اسی طرح صحابہ کرام کی آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ان کو نہیں اچھالتے، اسی طرح ائمہ دین کے اختلافات کو ہمیں نہیں اچھالنا چاہیے۔ اپنے امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، دوسرے ائمہ کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جس طرح تابع داری ہم صرف اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، لیکن ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں اور احترام سارے نبیوں کا کرتے ہیں۔ کسی ایک نبی کی توہین بھی کفر ہے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ عیسائیت کی تبلیغ خوب کرتے تھے، ان کو اللہ نے عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو ایک یہودی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں باقی ساری چیزیں مانوں گا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر تو مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے اسلام میں سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے جتنے سچے ہیں، تو اس لیے جب تک تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا یہ بات تو مشکل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کچھ باتیں بیان کی،
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں ساری غلط ہیں، ان باتوں پر ایمان نہیں لانا ہوگا۔ جس طرح اسلام نے بتایا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ صاحب معجزات نبی تھے، اسی طرح ماننا پڑے گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا اگر یہ بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تو میں مان لوں گا، لیکن جو عیسائیوں نے کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ تو نہیں ماننا پڑتا۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی عقائد ہے کہ وہ انسان تھے، روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے، ان کی والدہ مریم صدیقہ ولیہ تھی۔ اس لیے جو عیسائیوں والے عقائد ہیں وہ ہم نہیں بنواتے، لیکن جو صحیح عقائد ہے وہ ہم بتاتے ہیں۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے ان گنہگاروں کے ساتھ ساتھ ان کے دینی پیشوا بھی پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا ہم نے تم کو علم و عقل سے اس لیے سرفراز کیا تھا کہ تم اس سے کام نہ لو کہ ہماری کتاب اور ہمارے نبی کی سنت تمہارے پاس اس لیے تھی کہ تم اس کو لیے بیٹھے رہو اور مسلمان گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے۔ ہم نے اپنے دین کو یسر بنایا تھا، تم کو کیا حق تھا کہ اسے عسر بنا دو؟ ہم نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا تھا، تم پر یہ کس نے فرض کیا تھا کہ ان دونوں سے بڑھ کر اپنے اسلاف کی پیروی کرو؟ ہم نے ہر مشکل کا علاج قرآن میں رکھا تھا، تم سے یہ کس نے کہا تھا کہ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ اور اپنے لیے انسانوں کی لکھی کتابوں کو کافی سمجھو؟ اس بعض پرس کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کنز الدقائق اور ہدایہ اور عالمگیری کے مصنفین کے دامنوں میں پناہ مل سکے۔ البتہ جو ہلاک کو یہ جواب دہی کرنے کا موقع ضرور مل جائے گا کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، حقوق الزوجین صفحہ 98۔ اس میں بھی یہی بات ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فقہا نے گویا مسائل خود گڑے ہیں۔ یہ کتابیں انسانوں کی لکھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسئلے خود بنا کر لکھے ہیں، حالانکہ جس طرح نبی کا اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ دین میں اپنی بات نہیں بتاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات پہنچاتا ہے۔ اسی طرح مجتہدین کا اعلان بھی یہی ہوتا ہے القیاس مظہر لا مثبت، ہم قیاس سے کتاب و سنت کے چھپے ہوئے مسئلے کو نکال کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ گھڑ کر بیان نہیں کرتے۔ جیسے حساب کے قاعدے سے چھپا ہوا جواب نکال کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ حساب کا جواب ہی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو جواب کتاب و سنت کے قاعدوں سے نکالا جائے گا اس کو کتاب و سنت کا جواب سمجھا جائے گا۔ اب یہ تو کہتا ہے کہ انسانوں کی لکھی کتابیں نہیں چاہیے، تو خود اس کی جماعت بھی تو اسی کی لکھی کتابیں پڑھتی ہے نا، تو کیا یہ خود بھی انسان ہے یا نہیں؟ اگر ہدایہ اور کنز الدقائق جو ہے وہ کام نہیں آئے گی تو کیا یہ رسالہ و مسائل اور تفہیمات یہی کام آئے گی اس کے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ کب کہا ہے کہ ہم ہی اپنی طرف سے مسائل گھڑ کر لکھ رہے ہیں؟ وہ کتاب و سنت کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں ائمہ مجتہدین، ہم اس کو شارع عین کے ساتھ ان کو شارع نہیں سمجھتے، ہاں کے ساتھ شارع سمجھتے ہیں۔ وہ واسطہ فی البیان ہے، واسطہ فی التفہیم ہے، خود وہ دین کے بنانے والے نہیں بلکہ دین کے سمجھانے والے ہیں۔ ہم ان کو نبی اور خدا نہیں سمجھتے، بس منم علیہم کی جماعت میں جو صدیق شہداء صالحین ہیں اس مقام پر ان کو سمجھ کر ان کی تابعداری کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب جو فرقہ بھی نیا اٹھتا ہے یہ آدمی دین کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا یہی ہوتا ہے کہ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرے، کیونکہ علماء نے بتانا ہوتا ہے نا کہ یہ آدمی غلطی پر جا رہا ہے یا سیدھا جا رہا ہے۔ تو جس طرح چور کو سب سے زیادہ دشمنی چوکیدار سے ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ کیوں کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے اور مجھے چوری کیوں نہیں کرنے دیتا، تو جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کو علماء دین سے بہت بڑی پرخاش ہوتی ہے، اس لیے جہاں بیٹھیں گے وہ علماء کی برائیاں بیان کریں گے۔ اگر کسی ایک عالم سے غلطی ہو گئی تو پھر وہ 100 جگہ دہرائی جاتی ہے اور اس کو بار بار، کیونکہ سفید کپڑے پر چھوٹا سا داغ بھی لگ جائے تو دور سے نظر آ جاتا ہے، اور کالا بوٹ جو ہے اس پر آپ جتنی چاہے کال کور مان لیں
تو وہ تو معلوم نہیں ہوتا نا کس طرح کی اور کا چیز بنی ہوئی ہے. تو اس لیے ایسے جو لوگ ہیں یہ علماء کے خلاف چلتے ہیں. تو اس نے بھی دیکھا کہ میری چونکہ مخالفت علماء ہی کر رہے ہیں، ایک طرح سیاسی لیڈر ہو یا علماء دین و مفتیان شرع متین، دونوں قسم کے رہنما اپنے نظریہ اور اپنی پالیسی کے لحاظ سے یکساں گم کردہ راہ ہے، دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. اور لکھتا ہے یہی حالت اور یہی جہالت ہم ایک نہایت قریب جماعت کے سوا مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں عام دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ ان پڑھ عوام ہو یا دستار بند علماء یا خرقہ پوش مشائخ یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات. ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہ مختلف ہیں، مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں سب یکساں ہے. تفہیمات صفحہ 36. تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نیا دین بنانا چاہتے ہیں، نئے مسئلے کھڑانا چاہتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ خطرہ علماء سے ہوتا ہے کہ یہ چونکہ دین کے پہرے دار ہیں، محافظ ہیں، اس لیے یہ شور مچا دیں گے. تو اس لیے پھر وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم عجیب نسخہ بتایا کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی علماء کی برائی کرے تو کبھی علماء کی طرف سے صفائی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ ایک بات کی صفائی دیں گے کوئی دوسرا جھوٹ کر کے بیان کر دے گا اور لوگوں کو پریشان کرے گا. تو بس اس نے ایک آدھ بات کی، اس کے بعد صرف اس نے اتنا پوچھے کہ آپ کب سے مرزائی ہوئے، کیونکہ یہی باتیں میں نے فلاں جگہ مرزائی سے سنی تھی. وہ بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا، فلاں مرزائی بھی علماء کے خلاف باتیں کر رہا تھا. تو اب بجائے اس کے کہ آپ علماء کی صفائی دیں، اسے اپنی صفائی دینی پڑے گی نا کہ نہیں جی میں مرزائی نہیں ہوں. کام تو آپ مرزائی والا کر رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں مرزائی؟ میں تو جہاں بھی کسی مرزائی سے ملا پہلی بات وہ علماء کے خلاف کرتے ہیں. وہ تو چونکہ علماء سے نفرت دلانا ان کا مقصود ہوتا ہے، تو فرمایا مرزائیوں سے عوام کو نفرت ہے نا، وہ عوام کو علماء سے نفرت بنانا چاہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ علماء کا دفاع کیا جائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ ہے، اور وہ بیٹھا کہہ دے گا نہیں فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا. اب کسی کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی نا. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اسے کہہ کہ اچھا آپ کب سے مرزائی ہو گئے، یہ باتیں فلاں جگہ بھی مرزائی کر رہا تھا، فلاں جگہ بھی مرزائی کر رہا تھا. تو وہ اب صفائی دینا شروع کرے گا کہ بھئی میں تو مرزائی نہیں ہوا، یہ باتیں تو آپ مرزائی والی کر رہے ساری. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں غلط بیانی اور تحریفات کا پردہ کیوں نہیں چاک کرتے جو دعوت الی الخیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے. میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایک فتویٰ یا اشتہار ہوتا تو شاید میں بادر نخواستہ اس کی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کر گزرتا، اگرچہ ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنا میرے لیے سخت کراہت کا موجب ہوتا ہے. لیکن یہاں تو پاکستان سے ہندوستان تک ہر طرف فتووں، پمفلٹوں، اشتہاروں اور مضامین کی ایک فصل اگ رہی ہے جن میں کمیونسٹ، سوشلسٹ، اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی سب ہی اپنے اپنے شگوفے چھوڑ رہے ہیں اور آئے دن نئے نئے شگوفے چھوڑتے رہتے ہیں. اس فصل کو آخر کون کاٹ سکتا ہے؟ اس میں دراصل اس نے ایک عجیب اعتراف کر لیا ہے جہالت کی وجہ سے کہ گویا سب کے سب لوگ اس کے مخالف ہیں. بالکل یہ عبارت تریاق القلوب میں مرزا قادیانی کی عبارت سے ملتی جلتی ہے. اس نے اشتہار دیا 1900 عیسوی میں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، عالم ہو، اولیاء اللہ ہو، نیک ہو، وہ سارے کے سارے مجھے دجال، بے ایمان، مرتد کہتے ہیں. یعنی جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار دیندار لوگ، وہ سارے کے سارے مجھے بے دین اور مرتد کہتے ہیں. اے اللہ اگر میں تیری نظر میں واقعی مرتد ہوں جیسے وہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے دانشور سمجھدار لوگ، اور میں سچا نہیں ہوں، تو میرے لیے 3 سال کے اندر اندر کوئی آسمانی نشان ظاہر فرما جس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی دخل نہ ہو. اور اگر اے اللہ تو نے میرے لیے کوئی ایسا آسمانی نشان 3 سالوں میں نہ دکھایا
تو میں بھی اپنے آپ کو پھر سمجھوں گا کہ میں کافر ہوں، ملعون ہوں، دجال ہوں، مرتد ہوں، بے ایمان ہوں۔ تو اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سارے اچھے لوگ جو ہیں، بااخلاق لوگ اور علماء لوگ، وہ سارے کے سارے مجھے دجال اور مرتد جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ 3 سال گزر گئے اور ان میں کچھ بھی نہ ہوا، نہ کوئی آسمانی نشان نظر آیا، نہ کوئی فضائی، نہ زمینی۔ تو اس لیے وہ بیچارہ جو کچھ تھا وہ اپنے آپ کو سمجھتا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے نہ صرف مسلمانوں کے سارے طبقے بلکہ غیر مسلم بھی برا سمجھتے ہیں، یعنی میری برائی ایک عالمگیر برائی ہے۔ تو اس نے یہ بات اس میں اعتراف کر لیا ہے۔ ادھر لکھتا ہے خدا کے فضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کرتا، اور کہا کرتا ایک ایک لفظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے تول تول کر کہا ہے، اور اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے، نہ کہ بندوں کو۔ چنانچہ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا۔ اپنے بارے میں تو یہ کہتا ہے لیکن اور کسی کو معاف نہیں کرتا۔ صحابہ کے بارے میں لکھتا ہے صحابہ کی جماعت کے جو نقشہ تذکروں میں کھینچا گیا ہے اس میں ایک حد تک مبالغہ ہے اور ایک حد تک حقیقت، یعنی صحابہ کرام کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ سارے حقیقت پر مبنی ہی، اس میں کچھ مبالغہ بھی کر لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نہ کبھی عہد نبوی میں معیاری مسلمان تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ان کو معیاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہوا ہے۔ یعنی ما انا علیہ و صحابی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین آمنوا کما آمن الناس، ان سب کے خلاف ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ یہ جو آیات اور احادیث ہیں ان میں صحابہ کو معیار بتایا گیا ہے۔ معیار کا یہی مطلب ہوتا ہے نا، جیسے شادی ہو تو وہ سنار کی دکان سے کتاب لے آتے ہیں جس میں زیوروں کی شکلیں بنی ہوتی ہیں، وہ پھر عورتیں پسند کرتی ہیں کہ کانٹے اس قسم کے ہونے چاہیے، ہار اس قسم کا ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک پیمانہ دے دیا جاتا ہے، اگر آپ اٹھانے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے موافق ہے تو آپ لے آتے ہیں، موافق نہ ہو تو آپ چھوڑ آتے ہیں کہ بھئی ہمارے دیے ہوئے پیمانے کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہمارے لیے معیار حق بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت کے دن اسی کے مطابق ہمارے ایمان کو جانچیں گے نا، لیکن یہ سرے سے پیمانے کو توڑنے کے لیے تیار ہے، کہتے ہیں کہ یہ معیار حق ہے ہی نہیں، کسی زمانے میں بھی نہیں ہوئے، اس لیے ان کو کہتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے یہ معیاری نہیں ہے۔ معیاری زندگی تو صرف مدودیوں کی ہے، بیچاروں کی۔ قرآن اور حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہوئے جن کی رگوں پیر میں قرآن کا علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ نمونہ شرائط کر گیا ہو، باقی رہے عوام تو اس وقت بھی ان معیاری مسلمانوں کے پیروں تھے، اس وقت بھی اور آج بھی ہے۔ یعنی معیاری مسلمان تو کسی زمانے میں بھی نہیں ہوئے، لیکن کہتے اس زمانے میں بھی معیاری مسلمانوں کے پیروں تھے، آج بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی معیاری ہے آج بھی، اور وہ بیچارہ مودودی ہے۔ ان کے پیروں ہوں گے تو پھر معیاری بنیں گے، ورنہ غیر معیاری رہیں گے۔ انبیاء علیہ السلام، لیکن ان حضرات نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے نوازنے ذات میں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مصلحتاً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے ان سے منفرد ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہو جاتی ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت کو اٹھا کر ایک دو لفظ سے ہو جانے دی، تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھے اور جان لے کہ یہ بھی بشر ہے۔ تقریبات یعنی بشریت کے لیے صرف کھانا پینا کافی نہیں کہ یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں،
اور یہ باقی جو لوازم بشریت ہے یہ کافی نہیں، بلکہ لوازم بشریت عیسائیوں کی طرح گناہ کو بھی سمجھتا ہے یہ، کہ ان سے کوئی لغزش گناہ ہو تو پھر وہ بشر سمجھے جائیں گے، اور اگر نہ ہو تو بشر نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بالارادہ اپنی حفاظت اٹھا کر ان سے ایک دو گناہ کروا دیتا تھا لفظ سے، تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھیں۔ یعنی انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، انسانی تقاضے پورے کر رہا ہے، تو یہ دلیل نہیں کہ انسان ہے جب تک گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ عقیدہ تو اصل میں عیسائیوں کا ہے نا، کہ انسان ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار پیدا ہوا ہے، اور یہ گناہ گاری ہے وہ صرف گناہ اس کا کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کی صلیب سے دھلا تھا۔ اور یہ تو اور بسا اوقات پیغمبروں تک کو اس نفس شریر کی راہزنی کے خطرے پیش آ جاتے ہیں۔ ایک تو نفس شریر لکھ رہا ہے، پھر راہزنی بھی لکھ رہا ہے، اور ذکر انبیاء علیہ السلام کا کر رہا ہے۔ خود اپنے مطابق لکھا ہے کہ میں نے ایک ایک بات تول کر لکھی ہے، اور ایک ایک بات کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام